میرے خیال میں جی جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اس میں ایک سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے. جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس نے عام آدمی غریب تو مٹ ہی گیا, مڈل کلاس بھی بالکل ادھیڑ دی گئی ہے. اور یہاں تک کہ اب جو ہماری اشرفیہ ہے ان کے پانی جو ہے وہ یہاں تک آ گیا, اور گزارا نہیں ہو رہا لوگوں کو. چیزیں بیچ رہے ہیں, بچوں اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں. اور یہ بات میں یہ نہیں کہ اب کر رہا ہوں, یہ میں الیکشن سے پہلے میں نے آواز بلند کی تھی, اور اس کی وجہ سے میرا سمجھ لیں آپ کے سیاسی سر اتار دیا گیا تھا. اور لیکن میں آج بھی اسی تواتر سے میں یہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ حالات کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے, مجھے تو نہیں نظر آتے بہتری کی طرف جاتے ہوئے. یہ ضرور ہوا ہے کہ مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار تھی وہ تھوڑی کم ہوئی ہے, لیکن یہ کہنا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. مہنگائی تو کہیں سے نہیں کم ہوئی, ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ میں ہے. اور دنیا میں جب انفلیشن جس کو مہنگائی کہتے ہیں, جب اس کا قیمتوں کا بڑھنا جو ہے یہ ڈبل ڈیجٹ میں چل جاتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی لعنت ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے. تو یہاں پر یہ کہہ دینا کہ جناب وہ نیچے آ گئی ہے تو بہت اچھا ہو گیا, تو یہ لوگوں کا تو دھڑم تختہ ہو گیا بالکل. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیسے وہ گزارا کریں اور اپنے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے پورے کریں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, صرف یہ نہیں ہے, ایک بہت بڑا کھیل بھی کھیلا گیا ہے پاکستان کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو آزاد حیثیت دے دی گئی ہے, اور اس کا صرف ایک فنکشن ہے, اول اور آخر. باقی جو ان کے ماضی کے فنکشنز تھے وہ سارے ہٹا دیے گئے ہیں. اگر آپ لاؤ کوشش ہوئی ہے کہ ان کو گروتھ کا بھی دیا جائے, امپلائمنٹ کا بھی دیا جائے, لیکن اس میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں تھی اس کی. وہ ہے مہنگائی کا کنٹرول کرنا. اور ان کے پاس کیا اوزار ہے, ان کے پاس مین, اور یہ پوری دنیا میں معمول ہے, یہ کوئی ایسی عجوبہ نہیں ہے, وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. تو انٹرسٹ ریٹ جب آپ بڑھاتے ہیں تو پیسے کی قیمت آپ بڑھا دیتے ہیں, تو پھر بازار میں جو ہے نا ایک بازار ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور قیمتیں جو ہیں وہ نیچے, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو قیمتیں نیچے آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پاکستان میں جو یہ اسٹیٹ بینک کا کردار رہا ہے اور ماضی کی حکومتوں کا کردار رہا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے اونچی بلند جو شرح تھی مہنگائی کی, وہ 38% ہیڈ لائن انفلیشن کی, وہ دیکھی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کرنے کے لیے بھی ایک بڑا آپ کو کرتب چاہیے. لیکن جو سٹوری بتائی نہیں گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مستفید کون ہوا. کیونکہ دیکھیں جو سمجھنے والی بات ہے سب سے اہم وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے, مہنگائی کی جاتی ہے. صحیح ہے, اور اگر کی جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی نہ کوئی مستفید ہو رہا ہے, ہاں بینیفٹ نہیں لے تو رہا اس کا ہوتا ہے. فائدہ کیا, کیوں مطلب وہ کریں گے. تو اس میں وہ کہانی ابھی باقی ہے, وہ انشاءاللہ میں نے بتانی ہے, بات لمبی ہو جائے گی آپ کا پروگرام کے لیے, پھر بیٹھ جائیں گے. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو کھیل کھیلا گیا ہے اس بجٹ میں. دیکھیں بجٹ پیش ہونا تھا 7 تاریخ کو, 7 جون کو, ساری دنیا کو پتا ہے, اخباروں میں چھپ گیا, گورنمنٹ نے اعلان کر دیا سب کچھ. جو مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہے اسٹیٹ بینک کی, وہ ہونی تھی 9 تاریخ کو. اور اس کے جون سے پہلے کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی, ریکارڈ اویلیبل ہے, آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی بجٹ کو دیکھیں گے جو اناؤنس کرتی ہے گورنمنٹ, اگر وہ انفلیشنری بجٹ ہوا تو پھر اس کی مطابقت میں ہم 9 تاریخ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا, وداؤٹ اناؤنسنگ اینی ریزن, آگے پیچھے کر کے کہ جی فلانی میٹنگ نہیں ہو سکی, یہ اپروول نہیں ہوئی, فلانا آنا جانا یہ وہ کر کے, تو یہ لے گئے 12 تاریخ تک بجٹ کا, اور اس کا پتہ نہیں پڑنے دیا. اب اسٹیٹ بینک کو تو ظاہری بات ہے پتہ ہونا تھا اس سے پہلے, کیونکہ بجٹ ڈاکیومنٹس آخری رات کو تو نہیں تیار ہوتے ہیں, تو انہی کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں, بلکہ وہ ڈسکشنز میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے کریں, کیونکہ ہم انفلیشنری بجٹ دے رہے ہیں. اور انفلیشنری بجٹ آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ کہاں کہاں انفلیشن گئی ہے. تو یہ اس چلاکی کے ساتھ جو ان کی جیب کو ٹھیس پہنچنی تھی اشرفیہ کی, جو کہ جن کی بینکوں تک رسائی ہے, جن کے کاروبار بینکوں کے لون سے چلتے ہیں, جن کا وہ 1.5% 150 بیسس پوائنٹس نیچے آنے سے کروڑوں روپے کی ان کی قسط جو ہے وہ کم ہو جانی تھی, تو ان کو تو بڑا اچھا لگا یہ. لیکن اس کی جگہ میں کیا ہوا کہ آپ کو غریب کو مہنگائی ملی, اور یہ اس طرح سے انہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے. جو اگر آپ اس سے پہلے یعنی مئی کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہے اس کا اگر پڑھے, اپریل یا مئی آئی تھنک, تو اس میں انہوں نے یہ صاف لکھا ہے کہ اگر انفلیشنری بجٹ ہوا تو ہم پھر اس کو نرم نہیں نیچے نہیں کر سکیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے ٹائمنگ میں آ کے جو ہے نا لوگوں کو, ابھی بالکل کچی تھی پاکستان کی ریکوری, انفلیشن ابھی پوری طرح نیچے بھی نہیں آئی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی میٹنگ ہوتی ہے یہ نیشنل اسمبلی میں, وہاں پر اسٹیٹ بینک گورنر کہتا ہے کہ جی مہنگائی میں اپ ٹک آئے گا. آف کورس آئے گا, آپ خود کر کے آ رہے ہیں, کیوں نہیں آنا.
اور آپ کے جو فائنانس منسٹر ہے ان کا 4 دن پہلے میں نے بیان خود پڑھا ہے کہ اگر تھوڑی سی مہنگائی اور ہوگی تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اتنی مطلب بالکل ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ لوگ کہاں تھا، مطلب بھائی بھائیوں کو قتل کرنے شروع ہو گئے ہیں، ہر چولہے پہ یہ لڑائی ہر گھر میں مہنگائی کی جو ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، مطلب ان کے اوپر جون نہیں رہیں گی. Nothing. Absolutely nothing. And the sad thing is جو انہوں نے کوششیں کی ہیں ڈیلیورنس کی وہ بھی بالکل ناقص اور ادھوری ہیں، اور اس کی جگہ میں کوئی نئی بات ہے بھی نہیں ان کے پاس. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو سال 30 جون کو ختم ہوا ہے اس میں 590 ارب روپے کی انہوں نے بولا کہ وابڈا کی چوری ہے. ٹھیک ہے، بجلی جو ہم بھیج رہے ہیں وہ بجلی ایک اور بجلی بھی ہے جو بھیج ہی نہیں رہے ہیں کیونکہ ادھر چوری اتنی ہے کہ وہ بھیجتے ہیں تو ان کو ملتا کچھ نہیں ہے، تو وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس میں وہ جو بجلی آپ بھیج بھی رہے ہیں اس میں بھی 590 ارب. اب یہ تو بہت بھیانک فگر ہے، ڈر لگتا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس سے اگر آپ ایک سال قبل جائیں تو وہ 380 ارب روپے کی چوری تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری میں 55% انکریز ہوا ہے. یعنی ایک سال میں 380، وہ خود بھیانک ایک فگر ہے، لیکن اس کی تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ستمبر میں، یہ 2003 کی ستمبر میں گورنمنٹ نے کہا کہ جی یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، تو ہم نے یہ پیسے لینے ہیں یہ چوری والے. تو انہوں نے جناب ایڈمنسٹریٹو اپروچ لی اور مار دھار لوگوں کو نوکری سے نکال دیا، ڈسمس کر دیا، پولیس کو لگا کے ایف آئی آریں کاٹ دی، لوگوں کے جا کے میٹر اتار لیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بہت بڑا ایکشن کیا. اور میں اس وقت سے سر پہ میں نے بازو رکھا ہوا تھا کہ آپ نے بری طرح فیل ہونا ہے، یہ چیزیں ایڈمنسٹریٹو اپروچ سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، کیونکہ محکمے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سارا کروا رہے ہیں. تو آپ کتنا، تو ایسے ہی ہوا کہ پہلے مہینے انہوں نے کو پتہ نہیں 20-25 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا، اس سے اگلے مہینے 10 ارب، اس سے اگلے مہینے کو 7 ارب، اس کے بعد السلام علیکم. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی آپ آگے آ جائیں. اب پورا سال گزر گیا، یعنی ستمبر پھر آ گیا اور وہ بات ہی پی گئے. پہلے بڑے فخر سے بتاتے رہے کہ اس مہینے 25 ارب اکٹھا ہو گیا، اس مہینے 10 ارب ہوا ہے، اس مہینے پھر سے جو ہے نا ہم نے 5 ارب کر لیا. یہ وہ کرتے کراتے جو ہے انہوں نے 85 ارب تک ہمیں بتایا. آؤٹ آف 590 85 بلین تک انہوں نے بتایا. اس کے بعد یہ خاموش ہو گئے، اب اس کی بات ہی نہیں کرتے. الٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ فون آن کریں تو آگے سے وزیر اعظم کی آواز میں آپ کو بتاتے ہیں میں نے 50 ارب روپے کا جو ہے نا پروگرام بنایا، اور وہ کیا 3 مہینے کے لیے 200 یونٹ تک. یعنی یہ چیپیاں لگا کے آپ 3 مہینے میں ہمیں آپ ہمیں فون پہ یہ بتائیں کہ ہم نے ستمبر سے لے کے آج تک ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی، ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہم نے لیا، وہ بری طرح فیل ہو گئی ہے، ہم سے پیسے نہیں اکٹھے ہوئے، اور آئندہ ہم کیا نیا کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا اپا کریں. یہاں جواب ہے، کیونکہ وہ 55% انکریز انڈیا میں نہیں ہوئی تھی، افغانستان میں نہیں ہوئی تھی، وہ یہاں پہ ہوئی تھی، اور اس سال پھر ہوگی. یعنی یہ 900 ارب تک جائے گا. تو وہ کارکردگی نیل ہوگی، اور آپ بجلی کے بل دیکھ لیں، رزلٹ دیکھ لیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو آپ کے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 22,000 میگا واٹ جو ہے ہم سسٹم میں ڈال رہے ہیں. اگر یہ لوڈ شیڈنگ ہم نہ کریں 1 منٹ کے لیے، لیٹ سے کوئی ایکٹ آف گاڈ ہوتا ہے اور اس میں چوری کا حل نکل آتا ہے اور چوری بند ہو جاتی ہے، تو آپ کے کیپیسٹی پیمنٹس اور آپ کے بل ایک دم دڑم کر کے گریں گے، کیونکہ وہ بند کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ چوری بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بجلی کم آ رہی ہے، پھر انہوں نے زیادہ چوری کرنی ہے. انہوں نے تو اپنا معیار زندگی بہتر وہیں رکھنا ہے. جہاں جہاں بند کر رہے ہیں وہ لوڈ جو ہے آپ اور میرے بھی وہ آتا جا رہا ہے، تو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو چیخیں نکل آئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی حل نہیں ہے تو پاکستان تو ڈوب جائے گا ان بلوں میں. ایسا ہی تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا. نئی بات کیا بتائی انہوں نے؟ آئے نا ٹی وی پہ ایڈریس ٹو دا نیشن کریں وزیر اعظم صاحب، ہمیں بتائیں کہ یہ 3 ماہ ہم نے 50 ارب اس لیے رگڑا چڑھایا ہے آپ کے ٹیکس کے پیسوں کا، کیونکہ وہ 590 جو ہم نہیں اکٹھا کر سکے وہ اب ہم نے اس طرح کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں 3 مہینے چاہیے، اس کے بعد آپ کو آرام ہو جائے گا. لیکن ایسا تو نہیں ہے، 3 مہینے وہ صرف کریں سردیوں تک، نئے فارمولے تک نہیں. ایف بی آر میں کیا ہوا جی؟ وہ جی یہ افسر جو ہے نا یہ سارا انہوں نے یہ شیطانی کی ہوئی ہے، دھڑم کر کے آپ نے افسر نکال دیے ایک کھیپ. اور پھر جب آپ کو پتا چلا کہ محکمہ سارا ناراض ہو گیا، لاہور جا کے آپ نے باقیوں کو تمغے بانٹ دیے. جب تمغے بانٹ دیے تو آپ نے سوچا کہ چلیں جی اب یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. پھر آپ کو پتا چلا کہ یار یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایک کھیپ نکال دی. آخر کار چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا.
یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اندھیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں. یہاں تک صورتحال رہی. انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ ہم کنسلٹنٹ رکھ رہے ہیں مکنزی. ایک کوئی سلمان صاحب ہیں کراچی میں رہتے ہیں، وہ بڑے وہ جو کارپوریٹ ہیرو بنے ہوئے ہیں جی، ان کو رکھ رہے ہیں. یعنی ان کو یہ نہیں پتا تھا پوری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد پوری کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی، اس کے بعد ابھی یہ جو 1 مارچ سے وزیر اعظم ہے. اور اس سارے دوران پچھلے بلکہ 4-5 برس سے پاکستان کا نمبر 1 پرابلم جو ہے، جو پاکستان کو ڈبا سکتا ہے، وہ ایف بی آر کے پرابلمز ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابھی وزیر اعظم نے کہا ہے. یعنی اس کو یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پر پہلے ہی $400 ملین کے ورلڈ بینک کے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو انہوں نے نئے لاڈلے رکھے تھے، جب وہ پہنچے وہاں پر تو وہاں تو کرسیاں پہلے ہی ملی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر آگے بتایا کہ جی وہاں تو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اینی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو میں نے نشاندہی کیوں کی ہے، کیونکہ یہ دو مسئلے جو ہیں، ایک پاور سیکٹر والا اور ایک ایف پی آر والا، یہ اکیلے اگر صحیح نہ ہوئے تو یہ کافی ہیں پاکستان کو ڈبونے کے لیے. ایچ ون آن اٹس اون، دونوں کٹھے نہیں، اکیلے کافی ہیں. تو یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف وزیر اعظم صاحب خود مانے کیبنٹ میٹنگ میں. میرے خیال سے جو اورنگزیب صاحب کی اتنی بات اہم نہیں ہے جتنا ڈار صاحب کو فارغ کیا گیا وہ بات اہم ہے. کیونکہ نون لیگ یہ عوام کو بتاتی رہی ہے کہ ہم نے تو بڑا کمال کیا تھا 2018 تک، اور جناب وہ دودھ کی نہریں چل رہی تھیں اور شہد کی نہریں چل رہی تھیں، اور یہ جو تجربہ ہوا ہے جو کہ پی ٹی آئی والا، اس کی وجہ سے ہر چیز تباہ ہو گئی. تو سب سے بڑا جو تماچا ہے اس نیریٹو پہ وہ یہ ہے کہ پھر ڈار صاحب کو کیوں آپ نے فارغ کر دیا؟ انہوں نے کیا نا، گورنمنٹ تو نون لیگ کی ہے، تو کیوں انہوں نے فارغ کر دیا ڈار صاحب کو؟ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر 2018 میں فرض کریں نون لیگ کی دوبارہ حکومت بن گئی ہوتی تو کیا پاکستان آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتا؟ 100% جاتا. تباہ کر دیا تھا انہوں نے. اور میں اس وقت پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے، جب ہمارا میڈیا سیل تھا، میں سب سے زیادہ چیختا چلاتا تھا اس بات پہ کہ اکانومی کو خدا کے لیے ان سے بچا لیں. مائی پرابلم وتھ مفتاح اسماعیل از کہ ان اگست 22 جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے، وہ اگر انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا بڑھا دیتے تو شاید پاکستان کو یہ مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن انہوں نے ہولڈ کر دیا، اور اس میں دال میں کالا تھا، کیونکہ اس وقت تک جمیل احمد صاحب چارج لے چکے تھے، لیکن انہوں نے وہ رپورٹ نہیں سائن کی. وہ مرتضیٰ صاحب جو ڈپٹی تھے انہوں نے سائن کی. تو یہ اس بات پہ میرے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے. اس کے بعد مفتاح صاحب آگے نہیں چل سکے کیونکہ ان کا وہ منسٹری سے ہٹا دیا ان کو، اور ڈار صاحب آ گئے. ڈار صاحب کی پھر جب اگلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ آئی، انہوں نے تھوڑا یاد کریں آپ، جبرن جو ہے بجلی کے بلوں کی قسطیں کر دیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر وہ بجلی کے بل آگے ہوتے تو مہنگائی بہت زیادہ، وہ چونکہ 1/6 یا آئی تھنک 1/3 کر دی، تو وہ ایک دم سے مہنگائی جو ہے نا وہ سٹیبل ہو گئی. تو انہوں نے ایک اور پیریڈ کے لیے ہولڈ کر دیا. اس وقت انفلیشن جو ہے چھت پاڑ کے نکل گئی اور پھر کنٹرول نہیں آئی. پھر اب آ کے جو ہے اس کو مطلب نیچے آنی شروع ہوئی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مس مینجمنٹ ہے بوتھ فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی کی، ان کا میں ان دونوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. وہ وقت تھا کہ یہ پاکستان کو یہ شاید نادن دیکھنا پڑتا. دیکھیں جی، جو کیپیسٹی پیمنٹس کی بات ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی درست بات ہے کہ یہ کانٹریکٹس جو ہیں یہ محکموں نے ان پرائیویٹ سیکٹر اینٹیٹیز کے ساتھ مل کے بنائے ہیں. اس میں جو ان کی ہیٹ کے فگرز ہیں، جو ان کی ایفیشنسی ہے، جو ان کے فیول کے فگرز ہیں، سب وہ کوکڈ ہیں. آپ نعمان وزیر کی رپورٹ پڑھ لیں، وہ سینٹ کے ممبر تھے، اور 2020 میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس سب کمیٹی کے وہ ہیڈ تھے جنہوں نے یہ انکوائری کی تھی. وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، سینٹ کی ویب سائٹ پہ آپ پڑھ لیں. اس میں انیکسچر میں سارا کچھ لکھا ہوا اور بھیانک صورتحال ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ہوا یہ کہ پھر یہی محمد علی صاحب جو ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں، ان کی زیر نگرانی 2020 میں عمران خان صاحب ایک کمیٹی بناتے ہیں جنہوں نے ری نیگوشیشن کرنی ہے آئی پی پیز کے ساتھ. تو وہ ری نیگوشیشن شروع کر دیتے ہیں.
اس کے ٹی او آر میں فورینزک آڈٹ لکھا ہوا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نیگوشیشن ایک نیج تک پہنچتی ہے تو فیڈرل کیبنٹ میں وہ کمیٹی ڈیزالو کر دی جاتی ہے اور نیپرا کو نکال دیا جاتا ہے بیچ میں سے, اور ایک فتح بابر یعقوب صاحب جو کہ شاید لینڈ کمیشن کے کچھ لگے ہوئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن کمیشن سے, ان کو جو ہے اس کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے, جن کو بجلی کا سر پیر ہی نہیں پتا تھا. اور اس کے بعد جب وہ ریکنوین ہوتی ہے تو اونے پونے جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ مکمکا کر کے تو بات ختم کر دی. یہاں تک کہ جو سب سے بھیانک آئی پی پیز تھے, جن کی ہائیسٹ پروڈکشن کاسٹ تھی, جن کے کانٹریکٹس ختم ہونے کو جا رہے تھے, کئیوں کا کوئی 6 مہینے پہلے ختم ہو گیا ان تھا, کو ریوائز کر دیا, کئیوں کا سال کے بعد ہونا تھا, کئیوں کا 2 سال رہتے تھے, تو ان سے پکی پکی جان چھوٹ جانی تھی. ان کو 10 سال 15 سال کے لیے ایڈوانس کر دیا, اور چھوٹے موٹے چینجز کر کے کہ جی $148 پہ فکس کر دیا, یہ وہ کر دیا. اور اس وقت بڑا اس پہ واویلا مچا. اور یہ نیپرا کو کیوں نکالا اس میں سے, کیوں نہیں فورینزک آڈٹ ہوئے؟ یعنی اتنی پاورفل وہ لابی ہے کہ جنہوں نے انصاف دینا تھا اور وہ مطلب ہر چیز سیدھی کر دینی تھی, ان کو تک وہ پہنچ گئے. منی یہ ملک ریاض والی کہانی تو ہم نے سنی ہوئی ہے, لیکن یہ والی کہانی جو ابھی لوگوں کو پتہ چلنی ہے, یہ پتہ چلے گی آہستہ آہستہ کہ یہ کیا کر رہے تھے اس وقت. یہ جواب دینا یہ کیوں انہوں نے چینجز کی. ابھی پھر باری آئی ہوئی ہے, وہی صاحب آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں فورینزک آڈٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس میں سے کیا نکلتا ہے. دیکھیں کوئی بھی کانٹریکٹ ہو اس میں ری نیگوشیشن کی بات وہ ہے جب کہ سب چیزیں معمول پہ چل رہی ہیں اور آپ کی کوئی مجبوری بن گئی ہے, کوئی ضرورت بن گئی ہے. لیکن کوئی بھی کانٹریکٹ جو ہے اگر وہ کرپشن کی بنیاد پہ بنا ہے اور یہ چیز ثابت ہو جائے یا کرپشن اس کے دورانیہ چل رہی ہے, تو وہ کیسے پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیگل ہے اس کو کوشچن کرنا. وہ تو ہر ایک قسم کا رائٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, آئی ایم ایف نے بلیک اینڈ وائٹ میں کہا ہے کہ ان آئی پی پی ایگریمنٹس کو ریوزٹ کریں. اب باقی ہر چیز وہ آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں, ایک منٹ کہ جی بجٹ, مہنگائی, یہ شرح سود, یہ فلانا, جی آئی ایم ایف کی مجبوری, یہ آئی ایم ایف بجلی کی قیمتیں تک ہر چیز کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ہم نے کہا مجبوری ہے جی پاکستان یہ وہ. اب جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہے ہیں تو ادھر آئی ایم ایف کی کوئی مجبوری نہیں ہے. کیا بات ہے یار, سبحان اللہ. ادھر نہیں آئی ایم ایف کی مجبوری بنی آپ کو, ہم نہیں کر سکتے. سیدھے کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ نے کرنا ہے, اسی لیے تو نیب بنایا تھا, وہ آپ نے بند کر دیا. نیب اس وقت تقریباً بند ہے. آپ ایف آئی اے کو استعمال کریں, آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ. جی ہاں, تو کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ کیا کیا انہوں نے, ان کے خلاف کیا چارج شیٹ ہے بتائیں نا. تو وہ یہ نیب کو تو ویسے بھی جو آپ نے اس کی امینڈمنٹس کی تھیں وہ تو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر مار دی تھی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. کرپشن جو ہے نا پاکستان میں, یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مطالعہ چاہیے جو کہ تاریخ کے ان موڑوں تک مار کرے جہاں پر یہ فیصلوں پہ اثر انداز ہوئے. اب آپ پھر یہ بات تھوڑی سی پھیکی ہو جائے گی, لیکن اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے پاکستان کو سیکھنے کے لیے, اس میں ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ آپ اس کی کھوج کریں کہ یہ 22 گریڈ کہاں سے آئے. جب آپ کو یہ 22 گریڈ کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسی کے برابر ہے کہ آپ ہسپتال میں گئے اپینڈکس کا آپریشن کروانے کے لیے اور آپ تندرست ہو کے واپس گھر آ گئے, اور 1 مہینے کے بعد آپ کو شدید درد ہوئی پیٹ میں, آپ نے جا کے ایکس رے کروایا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کینچی اندر چھوڑ دی. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر گرم پانی والی بوتل رکھ کے اس کو مل دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ اس کے برابر ہے کہ مل دو کوئی گل نہیں. اب بندہ یہاں پر ہماری روایات کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سائیکل کا, موٹر سائیکل کا, اب اس کا منکا ٹوٹ گیا بندے کا, اس کو اٹھا کے کہیں گے جی پانی پلاؤ پانی پلاؤ. او بھائی اس کا منکا ٹوٹ گیا ہے, پانی کیا پلانا ہے؟ تو دوسرا آئے گا کہے گا جی چمڑے والی جوتی سنگاؤ, چمڑے والی جوتی سنگاؤ. ہوش آ جائے. او یار فار ہیون سیک, یہ حالت ہے. اور یہ جو ہمارے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہیں ایک, تینوں, میں تو کہتا ہوں یہ اس کو شہباز شریف کو, بلاول صاحب کو, عمران صاحب کو رہا کر کے تینوں کو پرائم منسٹر بنا دیں. ان سے پوچھیں پاکستان کا کیا حال ہے. ان کے پاس کوئی ہے؟ صرف کرسی کے پیچھے, ان کے پاس کچھ بھی. ان سے پوچھیں نا کہ ٹیکس نیٹ کیسے بنانا ہے. یہ مانے ہیں نا کہ یہ جو تاجر دوست ایپ ہے فیل ہو گئے نا بری طرح. پھر اب کیا کرنا ہے؟ یہ جو 590 ارب میں آپ کو بتا رہا ہوں بری طرح فیل ہو گیا نا, پھر اب کیا کرنا ہے؟ تو یہاں ہوے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ دا مین اینی مور, اٹس اباؤٹ دا پلان, اینڈ دے ڈونٹ ہیو ون. Neither does
Imran Khan, neither does Bilawal, neither does Shehbaz Sharif. تو پھر And the bureaucracy is part of the problem. Yes. They're not part of the solution. Yes. I'm not saying that. Just read the SIFC notification. The terms of reference are like a charge sheet against the bureaucracy. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو کوئی ایسی مطلب اس طرح سے نہیں وہ ڈیلیور کر سکے جیسے وہ سمجھتے تھے. سب سے زیادہ پاکستان میں استحکام آئین کے مطابق کیسے آ سکتا ہے؟ فرض کریں آپ بیٹھ کے سوچیں کہ یار سب سے زیادہ جو شدید استحکام آ جائے جو ہے نا وہ فرض کریں 2/3 میجورٹی ٹھیک ہے کافی استحکام ہے نا مطلب اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا کہ آپ آئین بھی تبدیل کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس ملک میں ملی ہے نا 2/3 میجورٹی اسی نون لیگ کو 97 میں ٹھیک ہے نا. تو اس وقت کیا ہوا تھا FWO کو بلایا گیا کہ لاہور کا جو ٹھیکیداری نظام ہے وہ ہم سے نہیں ٹھیک طرح چل رہا ہے آپ لاہور کی سڑکیں بنا دیں. بجلی ان کو دے دی. آرمی کو بلایا گیا کہ آپ واپڈا چلائیں یہ ہم سے نہیں چل رہا ہے. آرمی کو درخواست دی کہ آپ ریلوے بھی چلائیں بہت خسارہ ہے ہم سے نہیں چل رہا ہے. آرمی کو درخواست دی گئی کہ آپ دہشت گرد عدالتیں چلا دیں ہم سے نہیں یہ چل رہی. یہ استحکام والا دور تھا. آخرکار کیا ہوا جب بات آئی کہ پاکستان کے اوپر قرض چڑھ گیا جیسے ابھی آپ میرے سے پوچھ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو بجائے ٹیکس نظام ٹھیک کرنے کے ہم نے قرض اتارا ملک سوارو چلا دیا. اور اس میں سے جو انہوں نے پیسے دینے تھے اصل میں وہ لوگوں سے اکٹھے کر لی اور 1 روپیہ قرض اتارنے پہ نہیں گیا. دا پوائنٹ از کہ یہ استحکام والے ڈکوسلے کسی اور کو سنائیں. حقیقت یہ ہے پہلے ہی کچھ نہیں اور 2/3 میجورٹی تو ود کیڑا استحکام لانا سی تسی. ان کے پاس سودا ہی کوئی نہیں ریڑیاں خالی ہیں. اصل بات تو یہ ہے کیوں نہیں آتے اصل بات پہ. اب ہمیں یہ 126 ٹاسک فورسیں بنائی تھی پنجاب میں وہ ساری ختم کر کے مان گئے کہ وہ ساری فیل ختم کر کے تو پھر انہوں نے گورننس تھرو اتھارٹی شروع کر دی تھی. یہ ہارٹیکلچر اتھارٹی تے نک دے وچوں وال ختم کرن دی اتھارٹی تے اپنا شیو کرن دی اتھارٹی تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی اتھارٹی بنائی وہ پھر فائنلی سپریم کورٹ نے آ کے بند کی ساری. تو 126 ٹاسک فورس اب پھر ٹاسک فورسیں شروع ہو گئی. او یار خدا دا واسطہ ہے اگر تواڈے کول نہیں کیا عام ہے اس وقت اسلام آباد اتنا سا شہر ہے مارکیٹ میں عام کیا ہے کہ جی میٹنگ پہ میٹنگ بلائی آتے ہیں فیصلہ کوئی بھی نہیں. کمیٹی بنا دیتے ہیں کمیٹی لے کے آتے پھر بھی فیصلہ نہیں کرتے. انہوں پتہ ہی نہیں کی کرنا ہے بچارے فیصلہ کی کرے. میں آپ کے ہاتھ میں اسکیلپل پکڑا دوں 1 منٹ کے لیے اور آپ کو یہ پمز لے جاؤں اور کہوں یہ وزیر صاحب ذرا مہربانی کریے اپینڈکس نکال دیں آپ کیا میری طرف دیکھیں گے نا آپ کہیں گے کمیٹی بلائیں ڈاکٹروں کی. جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا تو یہ انتظامیہ کی پیداوار ہے یا یہ انتظامیہ پہ ریلائنٹ ہے. ان کے پاس پالیسی فریم کی نالج بیس مطالعہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. فرض کریں آپ کے پاس ایک ایٹم بم ہو اور آپ کے گھر کے اوپر ڈکیت آ جائیں اور ان کے پاس بندوقیں ہوں. آپ کے پاس تو ایٹم بم ہے ٹھیک ہے آپ کو اس کا بٹن ہی نہیں دبانا آتا تو آپ کے پاس ایک سوٹی ہے تو آپ سوٹی سے ہی بندوقوں کا مقابلہ کریں گے. ایٹم بم پڑا ہوا ہے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انتظامیہ کو کیسے ماڈیفائی کرنا ہے کس طرف لے کے جانا ہے ان کو کیا ان کے پرابلمز ہے کس طرح سے. ان کو محکموں کے نام نہیں آتے ان کو صرف 4-5 چہتے بیوروکریٹوں کے نام آتے ہیں ان کے سر پہ چلاتے ہیں. جیسے منشی وہ ہوتا ہے گیٹ ان پاس آؤٹ پاس نہیں ہوتا کنڈا ہوتا ہے فیکٹری میں اس طرح ہی چلاتے ہیں. اتنا ہی پتا آج کی نکلیا تھا کی مال آیا بس ٹھیک ہے. جب رات کی سب سے اندھیرا لمحہ آتا ہے نا اس کے بعد ہی صبح شروع ہوتی ہے. میں مایوس نہیں کرنا چاہتا پاکستان میں بالکل وہ ٹیکنالوجی وہ لوگ وہ لیڈرشپ سب کچھ موجود ہے اور وہ تجربہ کار بھی ہیں. میں آپ کو ایک مثال یہ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا تو میں اپنی بات بڑھانا چاہتا ہوں. یہ جب پاکستان میں نیا نظام انٹروڈیوس ہوا ہے جو کہ بائی اینڈ لارج سب مانتے ہیں انکلوڈنگ اسپیشلی پارلیمنٹ نے یونینیمسلی 148 پاس کیا یونینیمسلی یعنی ایک بھی ڈسینٹنگ ووٹ نہیں تھا. لیکن وہ کیا کس لیے تھا کہ 18ویں ترمیم کہتا کہ وہ جو کالے دھبے مختلف آمروں نے ڈالے ہیں وہ ہم نے نکالنے ہیں. تو 148 تو اس میں شامل نہیں تھا کیونکہ یونینیمسلی آپ نے پاس کیا بلکہ اس کو آگے بڑھایا کہ الیکشن کمیشن یہ لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کروائے. ابھی آپ سن رہے ہیں چائنیز ماڈل چائنیز ماڈل چائنیز ماڈل. 1 منٹ کے لیے اب چائنیز ماڈل کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتا ہوں. چائنا میں جو ان کی ترقی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ 85% ان کا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر لوکل گورنمنٹس کرتی ہیں. اگر آپ یہاں پر وہ نافذ کرنا کی کوشش کریں تو ان کو پسو نہیں پڑ جانے ساروں کو. تو وہ منہ سے کہنا ان کو کچھ پتا نہیں ہے یہ کیا کر رہے اور صرف یہ ہے
کہ اپنا جو ہے نا کسی طرح بیچ میں سے جو ہے نا 2.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنا تھوڑا سا بتا دیں. دے ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی. ان کا قصور نہیں ہے. جب آپ ایک اپنی بیوروکریسی ہے نا اس کو آپ چلاتے ہیں وہ صورتحال رول ہے. یہاں پر ادارے ہیں, یہاں پر رولز ہیں, یہاں پر اس کو نیویگیٹ کرنا, اس کو ریفارم کرنا, یہ سارا کچھ کرنا. میں نے تو کیا یہ کام. دیکھیں نا اس میں جو وہ کہنے کو تو صرف لوکل گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ صرف نہیں تھی, پورا ڈویژنل ٹیئر وائنڈ اپ ہوا ہے. پروونشل فائنانس کمیشنز بنی ہے. جہاں این ایف سی نہیں آج تک چل سکی وہاں ہم نے پروونشل فائنانس کمیشنز بنائی, ٹھیک ہو گیا. اسی طرح پولیس آرڈر بنایا, آڈٹ کا سسٹم بنایا, پروسیکیوشن سروس بنائی, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن بنائی, پورا سول سروس ریفارم کیا, آڈٹ کا سارا نظام جو ہے ہم نے عصر نو تیار کیا. نون کے ساتھ میں نے بڑی کوشش کی جی ان کو سمجھانے کی, بار بار بات کی, ٹکرے ماری, سب کچھ کیا, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں جو یہ ایک لالچ تھا ان کا, جو کہ اصل میں اکانومی کے ذمہ دار تھے, جو احسن اقبال صاحب ہیں, مہنگائی کی ذمہ داری تھی ان کی. اگر آپ رولز آف بزنس پڑھیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکنامک پالیسی اور اکنامک کوآرڈینیشن پلاننگ کمیشن کی ذمہ داری. اس لیے تو اکانومسٹ گروپ جو ہے سارا, ان کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پلاننگ کمیشن ہے. وہاں پر یہ سارا پاکستان کی کیپیسٹی ہاؤس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان نے بزدار کو کیوں لگایا تھا؟ یہ جب تک یہ شہباز شریف صاحب ان کے بھائی چیف منسٹر نہیں بنے تھے تو ایک شخص تھا غلام حیدر وائیں, ان کو ایک اور نام سے بھی بلاتے تھے, اللہ کو پیارا ہو گیا, میں نہیں وہ کہنا چاہتا, اٹ رائمز ود وائیں جی, وہ اس وقت کا بزدار تھا. یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی جو پروفیشنل ہے, جو معاملات کو سمجھتا ہے, جس کے ووٹ بھی ہوں, ہاں بیوروکریٹ ہو, کوئی ریٹائرڈ ہو, سرونگ ہو, کوئی باہر کا ٹیکنوکریٹ ہو جس کو سینیٹر بنا کے وہ خیر ہے, اس سے خطرہ نہیں ہے. سیاسی کو نہیں سامنے آنے دینا کہ آپ کسی کے جا کے اس کے نیچے جو اس کا سارا فارمولا بنا ہوا ہے الیکشن کا, الیکشن سے 1-2 مہینے پہلے اس کا سارا دھڑم تختہ کر دیں اور کہہ کہ جی یہ لاڈلا بیٹا ہے, اس کو ہم نے یہاں پر کھڑا کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے وہ خود کر سکتے تھے؟ اور پھر اور تو اور سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی نے اپنے کاغذ جمع کروا دیے ایم پی اے کے لیے. یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے, روک نہیں سکتے تھے, چھوڑے نا, نہ ہم بچے ہیں نہ آپ بچے ہیں. تو یہ چیزیں کروائی جاتی ہیں کہ میں مزاحیہ انداز میں کروں گا, لیکن بنتا تو میرا کہنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. مجھے نکالتے نکالتے جنہوں نے جو کردار ادا کیا نا وہ سارے خود نکالے گئے ہیں. ڈار صاحب ادھر سے نکالے گئے فنان سے, میاں صاحب آج کل گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نکالے گئے ہیں, اور احسن صاحب چیخرے چلا رہے ہیں کہ میں بھی تقریباً نکالا ہی گیا ہوں, استعفیٰ دیتے پھرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ پہ بڑا خاص کرم ہے. میں کہتا ہوں میرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ میری عزت بھی بچ گئی, نہیں تو کیا پتہ یہ مجھے ساتھ رکھ کے تو جیسے باقیوں کے ساتھ کیے ہوئے یہ ہروا دیتے, پھر میں کیا کرتا. کیا نا لوگوں کے ساتھ, نون لیگ کے اسٹال ورڈز کے ساتھ کیا. میں تو سمجھتا ہوں اللہ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے. مجھے سب حربے استعمال کر کے, میرے بندے پکڑ کے, ان کو اٹھا کے ریسٹ کر کے میری کیمپین ساری تباہ کر دی. جھوٹ بولتے ہیں, ساری ایف آئی آریں موجود ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس کے باوجود پھر فائنلی جو ہے نا انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا. ایک جعلی, بالکل جعلی کہ جی میں نے دھمکی دی ہے. بھائی میں نے کسی چڑیا کو نہیں کبھی دھمکی دی. آپ کے لیے میں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے چپیڑیں کھا لی, وہاں نہیں میں نے دھمکی دی تو میں نے ادھر دھمکی دینی تھی. ایسا ہی یہ بالکل بکواس اور فریب ہے. اور فائنلی پھر کیا کہ میری وائف کو بھی اریسٹ کر لیا, میرے 21 سال کے بیٹے جو کالج پڑھتا ہے اس کو بھی. ان کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ وہ جب میں نائل ہو گیا تو انہوں نے آپ کے ساتھ نباہ کیا اور پارلیمنٹ میں آ کے آپ کا ساتھ دیا, آپ کے لیے اچھا کام کیا, تو ان کو جیل میں ڈال دیا. یار کون سا کیس ہے ان پہ, کیا کرپشن کی انہوں نے؟ اس نے تو چلو 180 ملین پاؤنڈ لیے ہیں یا جو بھی کچھ کیا ہے, یہ جو 804 والے صاحب ہیں. میری وائف نے یا میرے بچے نے کیا, میں تو چلو سیاسی ہوں, ہمارا اندر باہر کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے لیے تو زیور ہے کیونکہ میرے والد بھی تھے, ہماری فیملی بیک گراؤنڈ, تو ہمیں یہ چیزیں نہ یہ دھمکا سکتے ہیں نہ ہمیں کو فرق پڑتا ہے. لیکن گھر والیوں کو, ان کو بس یہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ جب مریم اریسٹ ہوئی, کتنی بات کرتے ہیں, کتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اس کو اریسٹ کیا گیا. جب ان کی بیٹی اریسٹ ہو رہی تھی تو سڑک پہ نیب کے سامنے میں کھڑا اینٹیں کھا رہا تھا, ابھی تک ویڈیو بنی ہوئی ہے, لوگ چلاتے ہیں. جوید لطیف اور یہ زبیر صاحب اور یہ سارے میرے ساتھ تھے. گری ہوئی حرکت ہے, اس سے گرا ہوا اور کیا ہونا کسی نے. میرے خیال میں یہ انتہائی درجے کی بیوقوفی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, دن کی طرح بچے کو پتا ہے کہ وہ سیٹیں جو ہیں نا پی ٹی آئی نے جیتی ہیں. اب آپ لاکھ کہہ دیں, کم از کم جو ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ تو انہوں نے جیتی ہیں اور بھی بہت ساری جیتی ہیں, ان کو چھوڑ دیں. یہی نہیں آپ مان رہے, تو اگر وہ انہوں نے جیتی ہیں تو آپ کیوں ان کی ریزرو سیٹس نہیں ان کو دے رہے؟ یہ سارا اسی کے لیے کھیل ہو رہا ہے نا.
اور جو ان کی ریزرو سیٹس مل کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بانٹ دی ہیں جن کو، ان کو تو شرم آنی چاہیے. یہ پارلیمنٹ میں لوگوں نے کہا ہے جو ایم این اے نون لیگ کے الیکشن لڑ رہے تھے ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ بےزتی نہیں جل سکتے کہ ہمیں فارم 47 والا آپ کرا دیں. آپ کی معذر تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کم از کم 4 لوگ ایسے جو میں بائی نیم جانتا ہوں. تو یہ ریزرو سیٹ بھی انہوں نے مطلب ان کو بھی تو کوئی شرم کوئی حیا ہونی چاہیے نا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر جوڈیشری نے فیصلہ کر ہی دیا ہے، کوئی انصاف پاکستان میں آخرکار ملنے ہی لگا ہے، تو بھئی آپ ہی لوگ جو ہے نا اس بات کو سمجھ آئیں اور نہ ان سے ٹکراؤ بڑھائیں.